فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقوں کے سلسلے میں دو گروہوں میں بٹ گئے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں اوندھا کر دیا ہے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، تم ان کی ہدایت چاہتے ہو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے ہدایت والا راستہ نہیں پا سکتے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، ان سبوں کی چاہت یہ ہے کہ تم بھی اسی طرح کفر کرنے لگو جس طرح انہوں نے کفر کیا ہے، تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان میں سے کسی کو بھی دوست مت بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر جائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اگر وہ منہ پھیر لے انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کر ڈالو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں سے کسی کو اپنا حمایتی اور مددگار مت بناؤ۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر یہ کہ وہ سب ایسی قوم کے پاس پہنچ جائیں کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی میثاق ہو۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر یہ کہ وہ سب ایسی قوم کے پاس پہنچ جائیں کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی میثاق ہو یعنی عہد ہو۔ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ، یا ان کے دل بیزار ہو تمہارے ساتھ لڑنے سے اور اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے، یا ان کے دل بیزار ہو تمہارے ساتھ لڑنے اور اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا تاکہ تم سے وہ لڑیں۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں، تم سے قتال نہ کرے اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈال دے، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ حق نہیں دیا ہے کہ تم ان کے خلاف کوئی کارروائی کرو۔ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم، ان قریب تم دوسرے لوگوں کو پاؤ گے کہ وہ تم سے امن کا ارادہ رکھتے ہیں اور اپنی قوم سے بھی امن و امان کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جب انہیں فتنے کی جانب لوٹایا جاتا ہے تو وہ اوندھے منہ ہو جاتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اگر وہ تم سے کنارہ کش نہ ہو، علیحدگی اختیار نہ کرے اور نہ ہی تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالے اور نہ ہی اپنے ہاتھ کو روکے، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کر ڈالو۔ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حجت قائم کر دی ہے۔ اب یہاں پر سے قتل کا بیان چل رہا ہے کہ کسی کو قتل آپ کر دیں تو آپ پر کیا جرمانہ عائد ہوگا۔ سنیے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً،
اور کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کرے مگر دھوکے سے۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا۔ اور اگر کوئی کسی مسلمان کو قتل کر دے دھوکے سے تو اس پر فرض ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے اور مقتول کے اہل خانہ کو خون بہا یعنی دیت ادا کرے۔ الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ مقتول کے خاندان والے معاف کر دے۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور وہ مومن ہو، مسلمان ہو مقتول، تو صرف اور صرف ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی میثاق و عہد ہو، تو مقتول کے اہل خانہ کو خون بہا ادا کرنا ہے اور ایک غلام کو آزاد بھی کرنا ہے، مومنہ غلام، ایک مومن غلام کو آزاد بھی کرنا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اگر غلام نہ ہو تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں، 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں۔ توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی جانب سے توبہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اور اگر کوئی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر کے قتل کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا غضب ہو، ولعنہ، اور اس کی لعنت بھی ہو، وأعد له عذابا عظیما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرنے لگو، فتبینوا، خوب تحقیق کر لو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور جب تمہارے پاس کوئی سلام بھیجے تو اسے لست مؤمنا، تم مومن، یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، اور اس شخص کے لیے تم یہ جملہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو جو تمہاری جانب سلام پیش کرے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تبتغون عرض الحیات الدنیا، کہ دنیا کی غرض حاصل کرنے کے واسطے، یعنی جب کوئی تمہیں سلام پیش کرے تو تم اسے یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو، یہ دنیا حاصل کرنے کی غرض سے۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ ذخیرے اور مغانم کثیرہ ہے۔ کذالک کنتم من قبل، تو اس سے پہلے تم بھی اسی طرح تھے۔ فمن اللہ علیکم فتبینوا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر احسان کیا تو خوب تحقیق کر لو۔
ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تبارک و تعالی باخبر ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، بلا کسی عذر کے اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے والے مومن اور اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والے مومن برابر نہیں ہو سکتے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان مومنوں کا ایک درجہ بڑھا دیا ہے ان مومنوں پر جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مال سے اور جان سے مجاہدہ کرنے والے مومنوں کا درجہ بڑھا دیا ہے ان مومنوں پر جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ان میں سے ہر ایک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا وعدہ کیا ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین کا پر فضیلت بخشی ہے گھروں میں بیٹھنے والے مومنوں کے مقابلے میں بڑے اجر کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر عظیم کے ذریعے گھروں میں بیٹھے رہنے والے مومنوں کے مقابلے میں اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنے والے مومنوں کا درجہ بڑھا دیا ہے۔ درجات منہ، تو اس کی طرف سے بڑے درجے ہیں، وہ مغفرت و رحمہ، خاص مغفرت اور رحمت بھی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ تبارک و تعالی رحم فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے جب ان کے پاس فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں، قالوا فیما کنتم، کہتے ہیں تم کس حال میں تھے، قالوا كنا مستضعفین فی الارض، وہ کہتے ہیں کہ میں زمین میں بڑا ہی بے بس اور کمزور تھے، كنا مستضعفین فی الارض، کہ زمین میں ہم بڑا ہی بے بس اور کمزور تھے۔ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین بڑی وسیع و عریض تھی تو تم کیوں نہیں کسی دوسری جگہ ہجرت کر گئے۔ فأولئك مأواهم جہنم، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، جو بڑا ہی بری جگہ ہے۔ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، مگر کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے جو ہجرت کا کوئی حیلہ نہیں جانتے، ولا يهتدون سبيلا، اور نہ ہی اس کا کوئی راستہ جانتا۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرما دے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا تو زمین میں بہت سی قیام گاہیں پائے گا اور کشادگی بھی پائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو اللہ اس کے رسول کی جانب ہجرت کی غرض سے اپنے گھروں سے نکلے گا، ثم يدركه الموت، پھر اسی راستے میں اس کی موت ہو جائے،
فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ پر واقع ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ تبارک و تعالی رحم فرمانے والا اور معاف کرنے والا ہے۔